بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے آیات بینات کی تلاوت سماعت کی، مفہوم سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو راعینا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اور نہ مشرک کے اتاری جائے تم پر کچھ بلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ احباب ذی وقار، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، اور جب کریم آقا علیہ السلام کوئی بھی مسئلہ بیان فرماتے، کوئی آیت بیان فرماتے، کوئی کلام فرماتے ان سے، تو کچھ لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے راعنا۔ اس کا عربی کے اندر ایک معنی تو بنتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن یہود و نصارہ کی زبان، عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی کوئی اچھا نہیں بنتا تھا، تو وہ لوگ اس سے مراد کچھ اور لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کے اندر ایک طرح سے گستاخی کا پہلو نکالتے۔ تو کریم آقا علیہ السلام دوبارہ سے 3 مرتبہ بھی کریم آقا علیہ السلام ان کو بات سمجھا دیا کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد کچھ غلط ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے ہی منع فرما دیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والو، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس لفظ کو تم نے استعمال نہیں کرنا راعنا، بلکہ تم نے کہنا یہ ہے، اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو تم نے یہ کہنا ہے انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے انظرنا کہ اس کا کوئی بھی عجیب معنی نکال ہی نہیں سکتا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کے حوالے سے جس میں ہلکا سا بھی کوئی شبہ ہو گستاخی کا، جس کے 2 معنی ہو، ایک اچھا معنی ہو، ایک دوسرا معنی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ لفظ، وہ کلام، وہ جملہ بولنا جائز نہیں ہے۔
اور پھر ادب بھی سکھا دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، کہ توجہ سے سنا کرو۔ تم کسی عام بارگاہ میں نہیں بیٹھے، تم اس بارگاہ میں بیٹھے ہو جو اللہ کے حبیب ہیں، جو تمہیں اللہ کا کلام سناتے ہیں، تو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ یاد رکھو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی غلط عقیدہ رکھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمیں بھی کریم آقا علیہ السلام کے حوالے سے چاہے کوئی اشعار کی صورت میں، چاہے جناب نثر کی صورت میں کوئی بھی کلام کرنا ہو، بعض لوگ نا ایسے ہی کوئی بھی نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھ دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی اچھا معنی نکلتا ہے یا کوئی غلط معنی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے شعر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضہ کے سامنے 2 درخت ہوتے تھے کھجور کے، تو اس نے شعر لکھا کہ کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب اس نے یہ شعر پڑھ کے تو اپنی طرف سے تو بڑا ایک ادب کا پہلو نکالا، لیکن جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس شعر کو لے کر گیا، کہنے لگا جی لوگوں نے بڑی داد دی ہے، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے، بڑا اچھا میں نے شعر لکھا ہے، تو آپ بھی چیک کر لیجئے اس کو، تو اس کی تصحیح فرما دیجئے۔ اس کا دل یہ تھا کہ مجھے داد مل جائے گی اور ایک عالم دین، ایک مفتی صاحب، ایک بڑے حضرت صاحب، اعلیٰ حضرت بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے بڑے مولوی صاحب، بڑے حضرت صاحب، تو ان کی ایک تائید مل جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک طرح سے تو تعریف کی ہے، لیکن تو یاد رکھ کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ اگر تو نے یہ شعر لکھنا ہے تو ایسے لکھ کہ کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو کوئی بھی ایسا کلام کہ جس کے اندر گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، چاہے کلام کی صورت میں ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بولنا جائز نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اتاری جائے آپ پر کچھ بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جن کا تذکرہ کیا، یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اہل کتاب بھی یہ کہتے تھے کہ رسول آنا چاہیے تھے بنی اسرائیل میں سے، اور ہر بندے کے حوالے کچھ لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان کو کسی اعلیٰ خاندان میں، کسی سردار خاندان میں سے آنا چاہیے تھا، کوئی ایسا امیر بندہ ہوتا جس پر وحی نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے۔ یہ نبوت کا عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کسی کے احتجاج کرنے سے اور کسی کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو نہیں بدلتا۔ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکیں تیرے مکان تیرا، زمینوں آسمان تیرا، تیرا ہی شکر کرتا ہوں میں یا رب، ہر جگہ ہر دم، تیرا ہی
شکر کرتا ہوں میں یا رب ہر جگہ ہر دم، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ٹھکانا ہے کہاں تیرا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ٹھکانا ہے کہاں تیرا، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آئے، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آئے، نگاہیں جس طرف اٹھی نظر آیا نشاں تیرا، نگاہیں جس طرف اٹھی نظر آیا نشاں تیرا، تو حاکم بحر و بر کا ہے، تو مالک خشک و تر کا ہے، تو حاکم بحر و بر کا ہے، تو مالک خشک و تر کا ہے، حکومت میں تیرا سانجی نہ کوئی رازداں تیرا، حکومت میں تیرا سانجی نہ کوئی رازداں تیرا، فلک کے چاند تاروں کو ملی ہے روشنی تجھ سے، فلک کے چاند تاروں کو ملی ہے روشنی تجھ سے، چمن کے پھول پتوں میں کرشمہ ہے عیاں تیرا، چمن کے پھول پتوں میں کرشمہ ہے عیاں تیرا، الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکی تیرے مکان تیرا زمینوں آسمان تیرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب زی وقار، حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ یاد رکھیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی صفت و ثنا کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو ہی بتا، تو نے تو دیکھا ہے انہیں، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ سارے رسولان نے رل مل لگایا، سارے رسولان نے رل مل لگایا، صلی اللہ دا نعرہ مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا، سارے رسولان نے رل مل لگایا۔ مطلب دے گھر رب سے خوشیاں وکھایا، مطلب دے گھر رب سے خوشیاں وکھایا، مبارک دیون حورا جنت چو آیا، مبارک دیون حورا جنت چو آیا، آمنہ دا راج دلارا مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا، سارے رسولان نے رل مل لگایا، صلی اللہ دا نعرہ مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا۔ جس دم نبی سائیں دی آمد ہوئی ہے، جس دم نبی سائیں دی آمد ہوئی ہے، عرشاں تے فرشاں تے دھم مچ گئی ہے، عرشاں تے فرشاں تے دھم مچ گئی ہے، مٹیا کفر دا اندھیرا مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا، سارے رسولان نے رل مل لگایا، سارے رسولان نے رل مل لگایا، صلی اللہ دا نعرہ مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا۔ عرشاں تے فرشاں تے ہوئی منادی، عرشاں تے فرشاں تے ہوئی منادی، کائنات تے وسیع رحمت خدا دی، کائنات تے وسیع رحمت خدا دی، دکھیاں نو ملیا سہارا مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا، سارے رسولان نے رل مل لگایا، صلی اللہ دا نعرہ مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا۔ دائی حلیمہ سی منگدی دعاواں، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ سی منگدی دعاواں، دایاں نہیں چکیا تے میں صدقے جاواں، دایاں نہیں چکیا تے میں صدقے جاواں، قسمت دا چمکیا ستارہ مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا، سارے رسولان نے رل مل لگایا، صلی اللہ دا نعرہ مدینے وچ چن چڑھیا، چن چڑھیا وے ساڈا من ٹھریا۔ کیسر تے کسرا دے مینار جھک گئے، کیسر تے کسرا دے مینار جھک گئے، بت خانے آدھے یلغار ٹوٹ گئے، بت خانے آدھے مینار ٹوٹ گئے، مٹیا کفر دا اندھیرا مدینے وچ چن چڑھیا،
ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਵੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਠਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਲਗਾਇਆ। ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਵੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਠਰਿਆ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अहबाब ज़ी वक़ार, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समात की। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान हर शायर ने अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर बयान की, और पंजाबी ज़ुबान बड़ी मीठी है, जैसा कि आपने समात की। बिला ताख़ीर प्रोग्राम के अगले मरहले की जानिब बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अगला मरहला सवालात व जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आज के कौन से सवालात कारी साहब? जी मुफ्ती साहब, आज हमें व्हाट्सएप पर कुछ सवालात मौसूल हुए हैं वॉइस मैसेज में, तो मैं आपको सुनाए देता हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं तो रुकू में या सिजदा में मुझे पेशाब का खतरा आते हैं, क्या इसकी खतरा की हालत में उसका नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऐसी मर्ज़ का बीमारी है, नमाज के अंदर जो खतरा आते हैं, खतरा वाला बीमारियाँ, क्या कुरान पाक की रोशनी, हदीस की रोशनी में इसका क्या इजाज़त देता है या नहीं? इसके बारे में मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि जवाब। मुफ्ती साहब, वॉइस मैसेज की आवाज़ कम है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भाई कह रहे हैं कि नमाज की हालत में जब सजदे में जाता हूँ तो उस वक्त कतरे निकल आते हैं, तो क्या इस सूरत में मेरी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? शरीयत इस बारे में क्या कहती है और कुरान और हदीस में इसकी रोशनी में क्या है, आप रहनुमाई फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात आपने ये याद रखनी है जनाब कि जब वाशरूम में जाएं तो वहाँ के भी कुछ आदाब हैं। मसनून तरीक़े के मुताबिक आप जाएं, और फिर ज़ाहिर है कि दीन इस्लाम ने हर मामले के अंदर हमारी रहनुमाई की है। तो शरीयत कोई भी मसला बयान करते हुए ये नहीं कि जनाब दबे लफ्ज़ों में बयान कर दे। शरीयत का ये हुस्न है कि छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक शरीयत ने हमें बता दी। अब ज़ाहिर है कि वाशरूम में जाना है, वहीं से हमें पाकीज़गी के हवाले से अहकामात सीखने हैं, और अगर वहाँ से तरबियत ना हुई तो फिर आगे के मामलात, इबादात के, रोज़े के, कुरान की तिलावत के, ये सारे के सारे मामलात डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों कि ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन वला सदक़तुन मिन गलूलिन औ कमा क़ाल। तिरमिज़ी की पहली हदीस है कि नमाज तहारत के बिना काबिल कबूल नहीं है, और हराम माल से सदका काबिल कबूल नहीं है। अब जब वाशरूम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मसनून तरीक़े के मुताबिक आप जनाब इस्तिबरा करें। इस्तिबरा का मतलब होता है कि अपनी पेशाब की नाली को किसी भी तरीके से साफ़ करना, खाली करना, चाहे वो खांसने की सूरत में हो, चाहे वो करवट बदलने की सूरत में हो, और चाहे वो मिट्टी के डेले, आजकल वो तो ज़माना नहीं रहा, लेकिन टिशू का इस्तेमाल कर लेना इसके लिए बहरहाल मुनासिब है, और इस्तिबरा करना ये लाजिम है। अगर इस्तिबरा नहीं करेंगे, इस्तिबरा का माना आपने याद रखना है जनाब कि पेशाब की नाली को खाली करना, वो किसी भी तरीके से हो, तो कोशिश करें कि वहाँ पर ही इत्मीनान हो तो बाहर निकलें, वरना फिर पहले इस मामले को क्लियर कर लें। रही बात ये कि उसके बाद भी अगर इस्तिबरा करने, मेरा ये यकीन है कि अगर आप इस्तिबरा कर लेंगे ना, तो उसके बाद अगर आप नमाज में जाते हैं या कोई भी आप इबादत करते हैं, चलते फिरते हैं, तो ऐसा मामला कभी उम्मीद है कि नहीं होगा। ताहम फिर भी अगर ऐसा मसला हो तो आपने इस्तेमाल करना है जिसको अंडरवेयर कहा जाता है। बाज़ जो देहात वाले लोग हैं, लंगोट कह देते हैं उसको, उसका इस्तेमाल करें तो भी ये मामला हल हो सकता है। अब आपने करना ये है कि नमाज की तरफ जाने से पहले आप उसको चेंज कर लें, तब्दील कर लें, धो लें, या फिर तो बार बार तब्दील करते रहेंगे तो भी एक वक्त में जनाब ये मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी ये तमाम तर तदाबीर को इख्तियार करने के बाद भी अगर ये मसला होता है तो ऐसे शख्स को शरीयत ने माज़ूर कहा है कि इसका उज़र है। तो उज़र की बिना पर जनाब इबादत तो साक़ित नहीं होगी, लेकिन शरीयत ने उसका हल बताया। हल ये है जनाब कि जब भी आप ये सारी तदाबीर, पहले ये मसला याद रखना है आपने, ये सारी तदाबीर जो मैंने अभी आपके गोशगुजार की हैं तमाम सुनने वालों के, इन तमाम तर मामलात पर अमल करने के बाद कभी उम्मीद है कि ऐसा मसला नहीं होगा।
پھر بھی اگر ہو تو معذور ہیں، تو معذور کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے، اور جیسے ہی نماز پڑھ لے گا، اب دوران نماز اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو معذور شخص کی نماز ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا ہے جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہوگی اس کا وضو فاسد سمجھا جائے گا۔ اب دوسری نماز پڑھنے کے لیے وہ اسی وضو کو چلا نہیں سکتا، بس یہ فرق ہے دوسرے شخص میں اور معذور میں، کہ معذور کا وضو خود بخود سمجھیں کہ فاسد ہو گیا، اب جب بھی اس نے نماز پڑھنی ہے تازہ وضو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں مرض کی حالت میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اگر یہ شخص علاج ہی نہ کروائے تو گناہ گار ہوگا یا تو ظاہر ہے کہ پاکیزگی کے لیے پہلے علاج کریں نا۔ یاد رکھیں کہ علاج جو ہے نا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، اور اسباب جو ہیں ان کا اختیار کرنا تو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اسباب کو اختیار کریں۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ جناب اپنا علاج کرواتے رہے، ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیں، تو دوائی لینے کے بعد امید ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر علاج ہی نہ کروائے تب وہ نماز پڑھتا رہے تو اس کو معذور کہا جائے گا شریعت؟ بس اتنا ہے کہ جب تک اس کو علم نہیں تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال پہلی ہی فرصت میں آپ علاج کروائیں، اس کے بعد باقی معاملہ جو بھی پروگرام کے اس حصے میں ہم نے عرض کیا اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں رمضان بات کر رہا ہوں یہ لاہور سے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ مجھے نا ایک مسئلہ پوچھا تھا، خواتین کیا سر پر ٹوپی وغیرہ پہن سکتی ہیں؟ یہ بعض یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت سر پر اگر ٹوپی پہنے تو اس کا خاوند کے سر پر نا قرضہ آتا ہے، تو یہ اس کی وضاحت بیان کر دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ اس بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا خواتین سر پر ٹوپی پہن سکتی ہیں یا نہیں۔ آگے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ خواتین اگر سر پر ٹوپی پہنے تو اس کے خاوند پر کوئی قرضہ یا بوجھ وغیرہ آ جاتا ہے، اس طرح کی کوئی شریعت میں کوئی رہنمائی ملتی ہے تو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کئی مرتبہ یہ میں نے آپ کے گوشت گزار کیا ہے جناب کہ اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے، کسی بھی چیز کو منحوس قرار دے دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا، اور کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ قرض چڑھ سکے گا ایسی صورتحال کے اندر کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب کوئی برا عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر قرض کا چڑھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ خواتین کا سر پہ ٹوپی پہننا کیسا ہے، اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ مردوں کے لیے ایک لباس عرف کے اندر جو متعارف ہو گیا، خواتین کے لیے ایک لباس متعارف ہو جاتا ہے، خواتین کی پہچان بن جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خواتین والا لباس پہنے، مرد حضرات جو ہیں وہ مردوں والا لباس پہنے، ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں جناب۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، جس حال میں بھی وہ ذات رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تاہم اگر انجانے میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس پہ کوئی بہت سخت حکم تو نہیں لگتا، لیکن جان بوجھ کر کوئی خاتون مردوں والا لباس پہنے اور سر پہ ٹوپی مردوں والی پہنے کہ مردوں کی طرح لگے، یہ غلط ہے کہ شریعت نے خواتین کے حوالے سے اور مردوں کے حوالے سے ایک دوسرے کی طرح بننا یہ جائز قرار نہیں دیا۔ تو اسی طرح باقی لباس کے حوالے سے بھی شوز ہیں، سر پہ کیپ ہے، چادر ہے، اپر پہنتے ہیں سردیوں کے اندر، جو بھی چیزیں ہیں تو ایک دوسرے کی تشبیہ اختیار کرنے سے منع کیا۔ باقی اگر کوئی لباس ایسا ہو، کوئی ٹوپی، بعض خواتین کے لیے علیحدہ سے جو ہے نا وہ ایک ٹوپی بنی ہوتی ہے کیپ سر پہ پہننے کے لیے سردیوں کے حوالے سے، یا گرمیوں میں بعض دفعہ کسی جگہ پر کچن میں کام کرنا ہے تو ایک خاص قسم کی ٹوپی بنی ہوتی ہے، مرد و خواتین سبھی پہنتے ہیں، وہ اس میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اپنے روزمرہ کے معاملات کو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں باقاعدگی کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مثلا میں ایک کوکنگ کا کام کرتی ہوں اور میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں،
اور میں یہ مثلاً ذکر وغیرہ، درود شریف، کلمہ شریف، سورۃ قل واللہ احد شریف باوضو کے ساتھ اپنے کام کے دوران کام بھی کرتی رہتی ہوں، ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتی رہتی ہوں. اور مجھے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں گنہگار ہو رہی ہوں. اللہ کا ذکر ایک عبادت سے اور ادب سے بیٹھ کے کرنا چاہیے جا نماز کے اوپر. میں کام کے دوران ذکر کرتی ہوں، میں کہیں غلط کر رہی ہوں، مجھے ہر وقت اس چیز کا خوف رہتا ہے. مجھے اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں پلیز. انہوں نے سوال یہ کیا کہ میں کوکنگ کا کام کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں باوضو ہو کر ذکر اذکار درود شریف قرآن پاک بھی پڑھتی رہتی ہوں کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ عبادت ہے ذکر و اذکار، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گناہ ہو، ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہی ہوں، تو گناہ گار تو نہیں ہوں گی میں؟ مجھے بتائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت ہے نا، اس کا ایک خاص طریقہ کار شریعت نے وضع کر دیا. کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے اندر مسلمان کو، اپنے ماننے والوں کو اختیار عطا فرما دیا کہ وہ کسی طرح بھی اس عبادت کو سر انجام دے سکتے ہیں. نماز ہے تو نماز تو چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح روزہ ہے، اس کے حوالے سے خاص احکامات ہیں. تو کچھ ایسی عبادات ہیں کہ جن کے حوالے سے شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. تو جب قید شریعت نے نہیں لگائی تو اس میں انسان آزاد ہے، جیسے مرضی ان عبادات کو کر سکتا ہے. مثلا ذکر و اذکار کے حوالے سے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لازمی طور پہ بیٹھیں اور پھر ذکر و اذکار کریں. ادب یہی ہے کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے. تاہم آپ جب کچن کے اندر کام کر رہی ہیں، کوئی بھی بچوں کو سلا رہی ہیں، تو لوری دیتے ہوئے شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ان کو کلمہ شریف کی لوری سنائیں، لیکن یہ ایک اچھا گمان کرتے ہوئے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچوں کو سلانے کے لیے جناب وہ آج کل کارٹون وغیرہ کوئی ایسے سانگ جو ہے وہ ایجاد کیے ہوئے ہم نے، وہ سناتے سناتے ان کو نیند کی آغوش میں دے دیتے ہیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بچوں کو لوری سنائیں اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے. تو یہاں یار ایک تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہونی چاہیے. کام آپ جو بھی کر رہے ہیں ذکر خدا کرتے رہنا چاہیے. تو دل کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں جس کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ کہ جو بازاروں میں ہوتے ہوئے بھی جن کا دل مسجد کی جانب ہوتا ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی عبادت کے اندر ہیں. تو یاد رکھیں، کوئی بھی کام کریں ذکر و اذکار کرتے ہوئے شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. آپ وضو کی حالت میں ہیں تب بھی، بے وضو ہیں تب بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ خواتین کے جو ایام مخصوصہ آتے ہیں ان حالتوں کے اندر بھی خواتین ذکر و اذکار درود پاک پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کا عمل بڑا اچھا ہے. کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی رہیں. جی مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا، پھر اس کا جواب دیجیے گا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں سعودیہ سے بہت افتخار ہے مجھے. عید جمعہ والے دن سعودی عرب میں یہ رواج ہے کہ جمعہ کی اذان دیتے ہیں، خطبہ شروع کر دیتے ہیں. ہمیں جو جمعہ کے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ کس وقت پڑھیں، یہ ذرا بتا دیں. یہ جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے 10:30 بجے، اس کو پڑھ لیں ہو جائیں گی، یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں؟ یہ مہربانی کریں جناب. جی مفتی صاحب سعودیہ سے یہ سوال آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رواج ہے کہ اذان ہوتے ہی عربی خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نماز وغیرہ ہو جاتی ہے جمعے کی. تو وہ پوچھ رہے ہیں میں سنتیں کس وقت پڑھوں، پہلے پڑھوں اذان سے یا جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے بعد میں پڑھوں؟ یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام کے اندر یہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جب اذان ہوگی نا تب ہی ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، اگر اذان نہیں بھی ہوئی تب بھی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو آپ بھائی نے سوال بھیجا سعودی عرب سے، وہاں پہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہی اذان بعض دفعہ دیتے ہیں اور اس کے بعد عربی خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو جب زوال کا وقت ختم ہو، جیسے ہی زوال ڈھل جائے، یعنی سورج سر سے تھوڑا سا سرک جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر اذان نہیں بھی ہوئی تو آپ جناب سنتیں ادا کر کے تو مسجد میں چلے جائیں. کوشش کیا کریں پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں گھر میں ادا کرنے کی. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہم نماز ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نا بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں. گھر کے اندر نماز کا کچھ حصہ لازمی ادا کیا کریں، اس سے برکت ہوگی گھر کے اندر بھی. گھروں کو قبرستان نہ بنائیں جناب.
سنتیں پہلے گھر کے اندر ادا کیا کریں، بعد والی سنتیں بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں آ کے ادا کریں۔ فرائض چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں، اس لیے اس کے لیے مسجد کا انتخاب کریں، اور گھر کے اندر بھی ایک ایسی جگہ مخصوص کریں کہ جہاں پر جس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے، مسجد بیت کہہ لیں اس کو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو گھر کے اندر عبادت کریں، سنتیں گھر میں پڑھیں، اس کے بعد فرائض ادا کر کے باقی نماز بھی جناب آپ گھر میں ادا کیا کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے سعودیہ میں، میں خود بھی گیا ہوں، وہاں موقع ہی نہیں دیتے، بلکہ جو ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد فوراً اذان دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عربی خطبہ اور جمعہ، تو موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ آپ کو بالکل موقع ہی نہیں ملا تو آپ بقیہ یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد بقیہ سنتیں اسی ترتیب سے پڑھیں، یعنی بعد والی جو 4 سنتیں ہیں ان کو پڑھ لیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، پھر جو پہلی رہ گئی تھیں ان کو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں 2 نفل پڑھ لیں تو آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر بالفرض نفلی عبادت آپ نے نہیں بھی کی، یعنی نوافل نہیں بھی پڑھے، تو بھی آپ کی جو فرض نماز ہے اور جو سنت مؤکدہ ہے وہ ادا ہو گئی، اور اس کے بعد بری ذمہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی اگلا سوال سنیے گا مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے، جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب بیچتے ہیں، ان کو تو ثواب ملتے ہیں، کیا وہ پڑھا ہوا ہمیں بھی ثواب ملے گا یا پھر وہ ثواب ان کو جائے گا؟ مفتی صاحب، ملتان سے یہ خاتون عرض کر رہی ہیں کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ پڑھا ہوا ہمیں بھی ثواب ملے گا یا صرف آگے پہنچ جائے گا، یہ بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی عوام کے اندر بڑا معروف ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اور کسی کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، بس وہ اس کو مل گیا، ہمیں نہیں ملا۔ یاد رکھیں کہ جو انسان عبادت کرتا ہے، کوئی کلام پاک پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کوئی بھی عبادت، تو سب سے پہلے اس کو ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یاسین شریف جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، غالباً جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن پڑھ کے، تو اس کا ثواب مرحومین کی ارواح کے لیے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے جناب، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب اپنے فضل و کرم سے ان مرنے والوں کو بھی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو بھی عطا فرماتا ہے، اور اتنا ہی ثواب اس بندے کو جس نے پڑھا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ میں ایک حدیث بھی عرض کر دوں، غالباً شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس حالت میں ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہو اور اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، آواز دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، تو اگر کوئی بندہ اس کے لیے کوئی پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے، اس کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی مانند اس ثواب کو بڑا کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ایصال ثواب کرنا یہ بڑا مستحسن عمل ہے، کرنا چاہیے، اور یہ تو پتہ تب چلے گا نا کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو قبر میں بھی اس کو ملتی رہتی ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ان میں سے ایک کہ نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی علم نافع کسی کو پڑھا کے چلا گیا، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی اس نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز چھوڑ کر چلا گیا، تو ان تمام چیزوں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس لیے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کر کے جائیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ ایک اور مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بندہ دنیا کے اندر کوئی گناہ جاریہ چھوڑ کر چلا جائے کہ جو لوگ گناہ کرتے رہیں اس کے کھاتے میں بھی پڑتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو جتنے بھی قیامت تک جو قاتل ہوں گے ان کے قتل کا گناہ انہیں تو ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ سب سے پہلا قاتل قابیل
اس کو بھی یہ گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے صدقہ جاریہ چھوڑیں، گناہ جاریہ نہ چھوڑیں، اور یہ جو عمل کرنے والا کسی کو ایصال ثواب کرنے والا ہے، اس کو ثواب لازمی طور پہ ملے گا، اور جس کو یہ بھیج رہا ہے، تحفہ بھیج رہا ہے، ان کو بھی یہ ثواب انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اولاد اگر دعائے مغفرت کرتی ہے تو وہ ان تک پہنچتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے حدیث پاک میں واضح طور پہ۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعائے مغفرت کر دی، ٹھیک ہے، اگلے کی مغفرت ہو گئی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس نے دعا کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملا، تو نیک صالح اولاد چھوڑی، اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا نا۔ دیکھیں قرآن نے سورہ حشر کے اندر ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک دور کے بعد جو آنے والے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، کہ مولا کریم ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو اگر ایک بندہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگتا، تو بھی غلط ہے۔ کیوں کہ جب بھی کسی کے لیے دعائے مغفرت کریں تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں کہ ہم بھی یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے دعا مانگتا پھر اپنے لیے مانگے نا۔ جب بھی کوئی دعا کا کہے پہلے اپنے لیے مانگیں پھر دوسرے کے لیے، تاکہ خود بھی یقینی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اس محتاجی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محتاجی ہونے میں ہی ہماری عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ وہ قرآن پاک کی وہ آیت جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین، اس میں بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں پہلے اپنے لیے دعا ہے، پھر والدین کے لیے، پھر تمام مومنین کے لیے۔ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، تو اس لیے اسی پر عمل کریں۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا۔ السلام علیکم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاشمی خاندان کی لڑکی کی شادی کسی اور قوم میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ سیال، بلوچ، پٹھان اس جگہ کر سکتے ہیں یا نہیں، ہاشمی قریشی خاندان کی لڑکی؟ جی اس بہن کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہاشمی قریشی خاندان کی لڑکی ہو تو وہ کسی اور خاندان میں سیال، بلوچ وغیرہ میں شادی کر سکتے ہیں، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے جناب، لیکن اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح اعلیٰ خاندان، حالانکہ یہ غلام تھے لیکن ان کا نکاح اعلیٰ خاندان قریش کے اندر کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سادات گھرانے کی کوئی خاتون ہو تو اس کا نکاح جو غیر سادات ہیں ان میں کرنا جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور اس کا نکاح کسی ایسے اللہ نہ کرے فاسق و فاجر کے ساتھ کر دینا، یہ جائز نہیں۔ میں ایک اور اصول بھی بتا دوں کہ ایک خاتون ہے سادات میں سے، یقیناً یہ اعلیٰ خاندان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کا نکاح سادات میں ہی کسی ایسے لڑکے سے کر دینا کہ جو اللہ نہ کرے کوئی فاسق و فاجر ہو، کوئی جناب کوئی اپنے حوالے سے کوئی نیک اعمال نہ کرنے والا ہو، معاشرے کے اندر کوئی فاسق و فاجروں والے کام کرنے والا ہو، تو اس سے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ غیر خاندان کے اندر جو کہ ہاشمی نہیں ہے، اور وہ لڑکا جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس لڑکی کا سادات گھرانے کی، وہ جس لڑکے سے کر رہے ہیں وہ کوئی اعمال کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے اور معاشرے کے اندر عزت والا خاندان ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک لڑکا پڑھا لکھا ہے، دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے اور دین پر عمل بھی کرنے والا ہے، تو اس کا نکاح ایسی خواتین سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی اور کے ساتھ کریں۔ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے، میرے پاس جو انفارمیشن تھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر کف کہا جاتا ہے، کف ہونا چاہیے خاندان،
تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اگر کف میں نہ کیا جائے. ایسی بات نہیں ہے، کف کا لحاظ کرنا مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ کف مستحب ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کف واجب ہے، یعنی برابری ہونی چاہیے خاندان کے لحاظ سے، دیگر معاملات کے لحاظ سے، لیکن کف کا لحاظ کرنا مستحب ہے. تو اس مستحب پر بھی بعض دفعہ عمل کر لینا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ نکاح کف کے اندر ہو. اگر کوئی ایسا مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو تو پھر کسی اور جگہ بھی نکاح کر دیں گے، منعقد ہو جائے گا. جی مفتی صاحب، ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ ووٹ ڈالنا شریعت مطہرہ میں اس بارے میں رہنمائی فرمائے جائز ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے. یہ سوال ہمیں موصول ہوا تھا، آپ بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووٹ کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی آج کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا. کسی بھی نمائندے کے حوالے سے آپ اس کو اپنے اچھے بھلے برے جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ اس کو ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں. کوئی بندہ اگر ووٹ ڈالنے کو حرام کہتا ہے تو وہ دلیل پیش کرے. بہرحال اگر کوئی بندہ ووٹ نہیں بھی ڈالتا تب بھی جو ہے جناب پاکستان کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے حکومت تو لازمی طور پر بنے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جناب کچھ چند افراد اس کا بائیکاٹ کر دیں اور کہیں جی ہم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اسلام نے، شریعت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی نمائندے کا انتخاب کر لیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم حالت سفر کے اندر ہو تب بھی اپنا ایک امیر مقرر کر لو کہ جو تمہارے حوالے سے کوئی معاملات کو سر انجام دے. تو جب سفر کرنے کے حوالے سے ایک امیر کا انتخاب کرنا جائز ہے تو بڑے بڑے معاملات کو چلانے کے حوالے سے بھی اس عمل کو کر لینا چاہیے. عرف کے لحاظ سے اگر معاملے کو دیکھیں تو ووٹ اگر کوئی نہیں ڈالتا تب بھی نمائندگان کا انتخاب لازمی طور پہ کیا جائے گا. اس لیے میری تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ التجا ہے، التماس ہے کہ اس دن گھر میں نہ بیٹھیں. جو بھی آپ کو بندہ پسند ہے جناب اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انتخاب کریں. یہ نہیں کہ جناب ایک بندہ صرف ہمارے حق میں بہتر ہے اور پھر جناب اسی کا ہم انتخاب کریں. کسی نے ہمارے جائز ناجائز حلال و حرام کے معاملے کے اندر جناب ہمیں کوئی دنیا کے اندر مفاد پہنچایا تھا تو اس کا ہم انتخاب کریں. تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے لازمی طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. یہ ایک حق دیا ہے، قانون نے بھی ہمیں حق دیا ہے، ریاست نے ہمیں حق دیا ہے، شریعت نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں اور لازمی طور پر ووٹ اپنا ڈالیں اور اپنے جو نمائندگان ہیں ان کا انتخاب کریں. اپنے ہی علاقے میں اگر معلوم ہو کہ جسے میں ووٹ دے رہا ہوں وہ فاسق اور فاجر ہے اور وہ کرپشن کرتا ہے اور اسے پھر جان بوجھ کر کوئی ووٹ دے دے تو اس کا ووٹ دینا جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں نہیں کہتا کسی کو فلاں جناب بہت اچھا ہے، فلاں بہت برا ہے. بس آپ نے اپنے ضمیر سے یہ ایک سوال کریں کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے تمام تر معاملات، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی علاقے کے اندر ایسا مسئلہ ہو کہ تمام لوگ ہی وہاں پر ایسے جناب کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر آپ انتخاب کر ہی نہیں سکتے. تو پھر آپ نے یہ معیار سامنے رکھنا ہے کہ جو کم برا ہے نا اس کو آپ ترجیح دے دیں. یہ ایک اصول یاد رکھیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں جناب حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ تشریف لائیں گے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جیسی ہستیاں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے نمائندگان ہیں. تو اس لیے میں کسی کو جناب کسی ایک شخصیت کے اوپر بات نہیں کر رہا، کسی پارٹی کے اوپر نہیں کر رہا. آپ صرف اتنا ضرور دیکھیے گا کہ اگر کسی جگہ پر ایسی صورتحال ہو تو جناب آپ کم برے کو ترجیح دے کر تو اپنا ووٹ دے دیں، کیونکہ اگر آپ نہ بھی دیں گے تو کسی نہ کسی نے منتخب تو ضرور ہونا ہے. اگر کسی ایسے علاقے میں جہاں ایک شخص بہت اچھا ہے، اس نے کبھی کرپشن نہیں کی اور دوسری طرف کرپشن والا شخص کھڑا ہوا ہے، تو جان بوجھ کر کرپشن والے کو ووٹ دینا اور اچھے شخص کو نہ دینا، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو پھر خیانت ہوگی نا کہ آپ نے اپنے مفاد کو دیکھا ہے، ملکی مفاد کو نہیں دیکھا. جس پارٹی کا منشور آپ کو اچھا لگتا ہے، جس حوالے سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے وطن کے لیے، اسلام کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ثابت ہوں گی، تو آپ اس کا انتخاب کریں. آپ کو یہ حق ملا ہے تو اپنے اس حق کو ضائع مت کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کر دیں گے، تو بائیکاٹ کر کے کیا کر لیں گے جناب؟
ایسا اگر کرنے سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، لیکن میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح واٹس ایپ پر آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔